ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین۔ یہ دنیا اصل میں زندگی اور موت کا کھیل ہے، یعنی پیدا ہونا اور پھر مر جانا۔ ان دو مراحل کے درمیان کا جو عرصہ ہے یہ امتحان کی زندگی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، کسی کو استثناء نہیں سوائے اللہ پاک کے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، اور ہم اس دوران اس موت سے پہلے تمہیں بلوئیں گے حالات و واقعات، اچھے حالات بالشر والخیر، برے حالات اور اچھے حالات کی مدھانی ماریں گے تمہاری زندگی میں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور یہ سارے مراحل گزار کر سکھ اور دکھ کے اور مسائل کے پھر تم ہمارے پاس حاضر ہو جاؤ گے تاکہ ہم فیصلہ سنائیں کون فیل ہوا ہے کون پاس، کون اصل زندگی لینے کا حقدار ٹھہرا ہے۔ یہ جتنے لوگ پیدا ہو رہے ہیں اتنے سارے لوگ آخرت کی زندگی نہیں دیے جائیں گے، آخرت کی زندگی انہی کو ملے گی جو کوالیفائی کریں گے کہ یہ لوگ حقیقی زندگی دیے جانے کے قابل ہیں، جنہوں نے اس زندگی میں یہ ثابت کر دیا کہ وہ اس قدر مہذب ہیں، اس قدر اچھے ہیں کہ ان کو زندہ رکھا جائے۔ یہ بہت بڑا امتحان ہے کہ انسان اس طرح اللہ کی نظروں میں آ جائے کہ وہ ہمیشہ والی زندگی اس کو دے دے، اس شان سے جیے، دکھ میں بھی اور سکھ میں بھی۔ اور بڑے پہاڑ جیسے دکھ ہیں، لوگوں پہ تو چھوٹے چھوٹے امتحان آتے ہیں تو وہ بلبلا اٹھتے ہیں، بڑے بڑے امتحان۔ پرسوں کی بات ہے، ہمارے ایک دوست ہیں، ہمارے علاقے کے ہیں، ان کی والدہ فوت ہو گئی، تینوں بھائی یہاں پر تھے، تو دو بھائی ایئرپورٹ پہنچ گئے، یہ بدہ زید سے آ رہے تھے اور فون پہ رابطہ تھا بھائیوں سے۔ شارجہ ایئرپورٹ سے انہیں فلائٹ ملی تھی، ہنگامی جانا تھا۔ یہاں مگاترا چوک تک ان کا آپس میں رابطہ رہا، انہوں نے کہا میں پہنچ گیا ہوں یہاں سے، اور بس پھر یہاں سے اتنا فاصلہ ہے، اتنا ٹائم لگے گا۔ اس کے بعد ان کا موبائل جو ہے وہ رسپونڈ نہیں کر رہا تھا۔ ہوا یہ کہ وہ سپیڈ سے آ رہے تھے، آگے ریکوری جا رہی تھی، ریکوری والے نے بغیر پیچھے دیکھے ٹریک بدلی کیا ٹریلے کو اوورٹیک کرنے کے لیے، اور ان کی گاڑی جا کے ریکوری کو پیچھے سے لگی۔ اب ظاہر ریکوری کے پیچھے بلیڈ لگا ہوتا، اس نے دونوں کیبن بھی کاٹ دی اور یہاں سے ناک سے لے کے اوپر یہ بھی اڑا دیا، اور گھر والدہ کی میت پڑی ہوئی ہے۔
وہاں انتظار ہو رہا ہے. اور بڑا بیٹا ہے، جوان آدمی ہے، 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک بچہ ایک بچی ہے. اب ان بہنوں پر، اس کی بیوی پر کیا قیامت گزری ہوگی. یعنی آپ اپنی چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کو دیکھ لیں اور اس مصیبت کو دیکھ لیں. تو یہ زندگی اور موت ساتھ لگی ہوئی ہے، اس کی گارنٹی اس کے خالق نے بھی نہیں دی. آنے میں ترتیب ہے کہ پہلے باپ ہوتا ہے، پھر بیٹا، بڑا بیٹا، چھوٹا بیٹا، اسے چھوٹا بیٹا، بہن. لیکن جانے میں کوئی ترتیب نہیں ہے. دادا بیٹھا ہوتا اور پوتا چلا جاتا، کوئی گارنٹی نہیں. اور اس کا نہ بتانا، یعنی طے کر کیا جا سکتا تھا کہ بھائی ایک بندہ اور اس کی 60 سال زندگی، 50 سال زندگی، کوئی مسئلہ نہیں تھا. اس کا نہ بتانا، ڈسکلوز نہ کرنا، اصل میں تلوار لٹکانا ہے کہ کسی وقت بھی آ سکتی. تمہیں کیا پتا کہ تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہو. وما تدری لعل الساعة قریب. تم تو یہ سمجھو بھی میں بچہ ہوں، جوان ہوں گا، پھر میں مڈل ایج میں پہنچوں گا، پھر میں بوڑھا ہوں گا، اس کے بعد مروں گا. تو میرا دادا بھی زندہ ہے، تو ہو سکتا ہے تمہاری ہر ایک کی اپنی اپنی کیپیسٹی میں اس کو بھیجا گیا، اپنا اپنا میٹر جو ہے وہ دے کر بھیجا گیا کس نے کب مرنا ہے. دادا کی 100 سال ہے تو پوتے کی 30 سال بھی ہو سکتی ہے، 20 سال بھی ہو سکتی ہے. ضروری نہیں اس نے 110 سال زندہ رہنا، کوئی بھروسہ نہیں ہے اس کو. اور اس کو اسی طرح ٹیکل کرنا چاہیے، زندگی کو اسی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. کسی جان کو پتہ نہیں اس نے کل کیا کرنا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اور ہر جان یہ روز کے روز دیکھ لیا کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا. یہ زندگی آج ہے، اگلی زندگی کل کی زندگی. حشر میں جب اٹھیں گے تو کل ہوگا، پوچھا جائے گا اللہ پاک کم لبثتم فی الارض عدد السنین، کتنے سالوں کے حساب سے کتنا رہ کر آئے ہو، مہینوں کے حساب سے نہیں، دنوں کے. موٹا موٹا حساب بتا دو سالوں کے حساب سے. قالوا لبثنا یوما، ایک دن رہ کر آئے، پھر خود ہی شک میں پڑ جائیں گے. او بعض یوم، پورا دن نہیں ہے، دن کا کچھ حصہ. یعنی اگر کوئی زور کو مرا ہے تو وہ سمجھے گا کہ بس صبح سے زور تک زندہ رہے. اور اتنا یقینی ہوگا کہ اللہ سے کہے گا کہ فاسأل العادین، تو اپنے گننے والوں سے پوچھ لے تو کہ ہم کتنا زندہ رہے. اب یہ زندگی ہم سے گزرتی نہیں، پاس نہیں ہوتی، ٹائم پاس نہیں. قال لبثتم الا قلیلا، تم تھوڑے رہے ہو. یعنی وہ جو آخرت کی زندگی ہے اس کے مقابلے میں تم تھوڑا ہی رہ کر آئے ہو. بات تمہاری سچی ہے. لو انکم کنتم تعلمون، کاش یہ بات تمہیں اس وقت پتہ چل جاتی کہ تم یہاں تھوڑے دن ہو. دکھ بھی ہے تو فانی ہے، عارضی ہے، سکھ ہے تو بھی عارضی ہے، لیکن آخرت کے مراحل تو سارے ہی دائمی ہیں. وہاں کا تو عذاب بھی دائمی ہے، مصائب بھی دائمی. یہاں تو پھر کوئی مدد کر دیتا ہے، وہاں تو سارے ایک دوسرے سے بھاگیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. یہ 6 رشتے ہیں جن کی خاطر انسان قتل بھی کر دیتا ہے، جان لڑا دیتا ہے، کرپشن کرتا ہے. اور یہ 6 کے 6 ایک دوسرے سے بھاگیں گے. کون مدد کرے گا؟ سگی ماں ایک نیکی نہیں دے گی. تو اصل معاملہ یہ ہے کہ اس زندگی کو اس طرح جیا جائے کہ موت سے پیار ہو جائے بندے کو. جو مزدور تھکا ہوتا ہے نا، بار بار گھڑی دیکھتا ہے کہ کب چھٹی ہوگی. اسی طرح انسان مومن مزدور کی سی زندگی، وہ مزدوری کر رہا ہے. وَإِنَّمَا تُجْزَوْنَ أُجُورَكُمْ، اجرت کی جمع اجور ہے. تمہاری تنخواہیں قیامت کے دن دی جائیں گی. تو وَفَوْنَ أُجُورَكُمْ یوم القیامہ. لوگ یہاں نگ چاہتے ہیں نیکی کی، لیکن یہاں نہیں، وہ آخرت میں رکھے گی.
زندگی اس طرح گزاری. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب آخری حج کیا تو آپ نے مزدلفہ میں جب پلٹ کر آئے آپ عرفات سے، کنکریاں سیدھی کی، ان پر آپ نے اپنی کمر ٹیکی تو فرمایا اللہ اب تو ہڈیاں درد کرنے لگ گئی. یعنی کب موت آئے گی، کب ان امتحانات سے جان چھوٹے گی. نہ کہ موت کا نام آئے اور بندے کا رنگ فاق ہو جائے. اگر اللہ سے پیار ہے، اگر اللہ سے پیار ہے، اس کی خاطر ہر کام کر رہے ہو، اس کی خاطر صبر کر رہے ہو، اس کی خاطر سارے مسائل برداشت کرو، رشتہ داروں کے، دیگر لوگوں کے جو بھی زیادتیاں ہیں، تو جس طرح بچہ بار بار وقت دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کب ماں سے ملاقات ہوگی تو میں شکایتیں لگاؤں گا کہ مجھے اس نے بھی مارا تھا، مجھے اس نے بھی مارا تھا، مجھے اس نے بھی مارا تھا، اس نے میری فلاں چیز چھین لی تھی. بار بار پوچھتا ہے امی کب آئے گی. مومن بار بار پوچھتا ہے یہ کب آئے گی، رب سے میری ملاقات کب ہوگی. اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو رب سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، یرجون لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت، سورہ العنکبوت. جو لوگ اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، وہ تسلی رکھیں وہ اپوائنٹمنٹ آئے گی رب سے ان کی، وہ اجل جو ہے وہ وقت مقرر آئے گا جب ان کا اور رب کا آمنا سامنا ہوگا اور درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا. رب تمہاری زبان جانتا ہوگا، تم اپنی زبان میں رب سے بات کرو، دل کھول کے رکھو، سوال جواب ہوگا. تو ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے. ہمیں اس طرح جینا ہے کہ عارضی جینا ہے. وہ جو بندہ یہاں ٹرانزٹ پہ یا وزٹ پہ آتا ہے وہ سارا دن دھکے کھاتا رہتا ہے کہ میرے 90 دن ہیں، میں نے ان دنوں میں ہی کچھ ڈھونڈنا ہے، نوکری ڈھونڈنی ہے. وہ ٹانگیں پسار کے نہیں سوتا، اس کے پاس کوئی 2 سال 3 سال نہیں ہوتا، اسے پتہ ہے میں نے ان 90 دنوں میں اگلے 10-20 سال کی کمائی کرنی ہے، نوکری ڈھونڈنی ہے. مومن اس چھوٹی سی زندگی میں وہ بڑی زندگی کمانے کی صحیح کر رہا ہے جس کی انتہا ہی نہیں. کمپیوٹر اس کو نہیں گن سکتا. ہمارے جو بزرگ بتایا کرتے ہیں کہ جی زمین و آسمان کا خلا، زمین و آسمان کا خلا تو آپ کو پتہ چل گیا، پہلے تو تھوڑا سا لگتا تھا، ٹاور جتنا. اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ اربوں کے حساب سے تو سورج اتنے فاصلے، لائٹ ایئرز میں آپ اس کو ناپ. یہ سارا خلا رائی کے دانوں سے، باجرے کے دانوں سے بھر دیا جائے اور 500 سال کے بعد ایک پرندہ آ کر ایک دانہ اٹھا کر لے جائے، یہ دانے ختم ہو جائیں گے، آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی. اتنی ساری بات. یہ 60 سالوں میں وہ کمانا ہے. 60 سالوں میں 20 سال 15 سال 14 سال تو ہمارے اوپر قلم ہی نہیں ہوتی. 20 سال ہمارے اسی طرح بچپنا ہی سمجھ کے گزار، ہر بندہ اگنور کرتا ہے کہ بھائی کوئی نہیں، جوان ہے. 25-30 سال سے ہمیں ہوش آنا شروع ہوتا ہے. 50 سال کے بعد ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں پھر وضو نہیں ٹھہرتا اور مسائل ہو جاتے ہیں، گھٹنے درد کرتے ہیں، ٹھیک سے سجدہ نہیں ہوتا، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. یہ درمیان کے 20-25 سال ہیں بھائی صاحب. اس میں بھی آپ دیکھ لیں سوتا ہے آپ کتنا ہے، ڈیوٹی آپ کتنے گھنٹے کر کے آتے ہیں، خدا کے لیے بچتا ہی کیا ہے. تسلی سے نماز پڑھیں تو ایک نماز 5-7 منٹ لیتی ہے آپ کو. 5 نمازیں آدھے پونے گھنٹے کا سارا کام ہے، 45 منٹ ہے. یہ تلوار مارتے ہیں ہم. یہ جو باقی کی زندگی ہے نا ان 45 منٹ کے علاوہ، اس کو مسلمان بنانا ہے. ڈیوٹی کرنی ہے تو یہ سمجھنا ہے کہ حلال کی کر کے کھانی ہے. فورمین کی ضرورت مومن کو نہیں ہوتی. وہ جہاں ہوتا ہے خدا اس کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے. ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں ہوتے ہو تمہارے ساتھ. مومن اگر خدا پہ اس طریقے سے ایمان رکھے کہ میرا خدا، یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا جب زلیخا نے اپنے بت کے سامنے وہ پردہ کھینچا تو کہا کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا کہ وہ خدا سے شرم آتی ہے. کہ تو نے تو پردہ کھینچ لیا، میرے والے کے سامنے تو آسمان بھی پردہ نہیں کھینچ سکتا. آسمان اسے دوسرے آسمان پر دیکھنے سے نہیں روک سکتا. تو مومن کو تو یہ ہوتا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے، مجھے جس چیز کے پیسے مل رہے ہیں میں نے وہ کام پورا کرنا ہے تو وہ حلال ہوگا. اور جس طرح پیشاب کا ایک قطرہ کنویں کو پلید کر دیتا ہے، اس طرح میں نے آدھا گھنٹہ بھی ڈنڈی مار لی، گاڑی کھولی ہوئی ہے، جہاز کھولا ہوا ہے اور
اس کے نیچے لمبے پڑے ہوئے انسٹرومنٹ رکھ دیے اپنے سارے پانے شانے اور تسبیحات پوری ہو رہی ہیں. یہ حلال کمائی ہے؟ صرف یونیفارم پہن لینے کا نام یہ ہے کہ آپ نے حلال کھایا ہے؟ نہیں. آپ کو جتنے کام کے پیسے دیے جاتے ہیں آپ کے ضمیر کے مطابق، سینس آف جسٹس کے مطابق آپ نے اتنا کام کرنا ہے. بلکہ آپ نے جو نماز ان کے ٹائم میں پڑھی ہے وہ ایکسٹرا ٹائم آپ نے دینا ہے. لیٹ چھٹی کریں آپ، پہلے پہنچ جائیں آپ کہ میں ان کا ٹائم چوری کر کے رب کو نہ دوں، میں اپنے ٹائم میں اپنے رب سے ملاقات کروں. تو مومن کے معاملات تو یہ کہ وہ زندگی کو خوشبو لگا کے رکھتا ہے، اس لیے اس نے زندگی رب کے ہاتھ پہ واپس رکھنی اسی طرح صاف پاک جس طرح اس کو صاف پاک بھیجا گیا تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ان کے پاس ایک درہم تھا، وہ اس کو ہاتھ میں الٹ پلٹ رہی تھی اور خوشبو لگا رہی، صاف کر رہی تھی اسے. تو آپ نے فرمایا جانے پہ ادھر کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ ابا جی یہ صدقہ کرنا ہے. تو میں نے سنا ہے کہ جب کوئی آدمی اللہ کی خاطر صدقہ دیتا ہے تو وہ چیز اس انسان سے پہلے اللہ کے ہاتھ پہ پڑتی ہے، اللہ اسے لیتا ہے، پالتا ہے. یہاں تک کہ ایک کھجور کی گٹلی کے برابر بھی اگر ہوگا تو قیامت کے دن وہ اس کو احد پہاڑ کے برابر دیکھے گا، اس میں برکت ہوگی. اللہ کے ہاتھ میں برکت. میں اس کو اللہ کے ہاتھ پر رکھنے سے پہلے خوشبو لگا رہی ہوں. یہ ہے محبت کا انداز کہ زندگی کو خوشبو بنا دو. اقبال نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ اس طرح جیو کہ اگر زندگی یہی ہے بس اس کے بعد نہ بھی ہو تو خود اس زندگی کا خالق اس بات پر نادم ہو کہ میں نے اس کا اگلا فیز کیوں نہیں رکھا. اتنی پیاری زندگی پل میں ختم، اتنا پیارا بندہ پل میں ختم کر دیا. لیکن جس طرح اللہ پاک نہایت بے نیازی کے ساتھ زندگی کو مٹا دیتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسے یہ یقین ہے کہ وہ جب چاہے گا پھر بنا لے گا. ایک بندہ کوئی اچھی چیز بنا لے اور اس کے بعد وہ پھر اسے پتا ہوگا اس جیسی نہیں بنے گی تو سنبھال کے رکھتا ہے وہ. لیکن ایک بندہ لے رہا ہو 2 منٹ میں اسکیچ بنا لیتا تو ایسے کر کے اس کو پھاڑ کے پھینک دیتا ہے. دوسرا کہتا ہے یار اس نے اتنا اچھا اسکیچ بنایا ہوا تھا اور اس کو پھاڑ دیا. کہتے کیا مسئلہ ہے یار، اور بنا لوں گا جھٹ سے. فرمایا کہ تمہارا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم تمام انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ بنانا میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے ایک نفس کو پیدا کرنا. اربوں خربوں انسان قیامت تک پیدا ہو جائیں گے، ان سب کو اٹھانا. اللہ پاک فرماتا ہے میں نے صرف کو نہیں کہنا، فإنما هي زجرۃ واحدہ، میں نے جھڑکی دینی اٹھوئے. فإذا هم بساہرہ، سارے جاگ کر بیٹھ جاؤ گے. ساہرہ جاگنے کو کہتے. فإذا هم قیام ينظرون، کھڑے ہو جائیں گے دیکھ رہے ہوں گے سر کیا ہو گیا. بڑی پیاری بات کہی ہے کہ جو لوگ کافر ہیں اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، ان کے اعمال بد سے بد انسان بھی اچھائی کرتا ہے. 100% کسی بندے میں نہ شر ہے نہ خیر. نیک سے نیک بندہ بھی برائی کرتا ہے اور بد سے بد بندہ بھی اچھائی کرتا ہے. انسان کی اخلاقی حیات کے لیے نیکی کا تصور اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس کی مادی زندگی کے لیے آکسیجن ہے. یعنی نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور پال کر رکھنا زندہ رہنے کے لیے انسان کو بہت ضروری. بڑے بڑے کرپٹ لوگ جو ہے انہوں نے وہ دسترخوان کھولے ہوتے ہیں، روز 200-300 آدمی کو روٹی کھلاتے ہیں. وہ انہیں چاہیے وہ چیز، وہ ضرورت ہے ان کی، ورنہ وہ مر جائیں. انسان کے اندر خیر کی طلب کا جو جذبہ اللہ نے رکھا ہے، انسان کہیں نہ کہیں سے اس کو پال لیتا ہے کہ میں فلاں نیکی بھی تو کر رہا ہوں. وہ جو ریڈ ایریا والی ہیں وہ بھی 10 دن محرم کے جناب والی چھٹی کر دیتی ہیں، کالے کپڑے پہنتی ہیں، زنجیریں پہنتی ہیں جناب، اور وہ ماتم کرتی ہیں اور سارا کچھ. ان کو بھی نیکی کا ایک تصور ہے، سبیلیں لگاتی ہیں، دیکھیے ہم تو یہ کرتے ہیں. ہر جگہ خیر اور شر موجود ہے.
بڑے بڑے اسپتال دیکھ لیں آپ، ہندوؤں نے بنائے ہیں. اپنے یہاں کے تالاب پاکستان میں آپ جائیں دیہات میں جا کر دیکھیں، پکے تالاب سکھوں نے بنائے ہوئے، ہندوؤں نے بنائے. گنگا رام اسپتال ہے، میو اسپتال ہے، بڑے ہندوؤں نے بنائے. ہم صرف اس کا نام تبدیل کر کے مسلمان کا نام رکھ لیں گے، وہ اسپتال کے خطرے ہو گئے، مسلمان ہو گیا. ہم نے کیا ان تالابوں کو اکھیڑ لیا. کوئی بندہ بھی اٹھ کر بتا دے کہ اس کے یہاں جو تالاب تھا پکا پری پارٹیشن، اب اس کا کیا حال ہے. وہ کام کرتے تھے. میں ہاسپٹل گیا ہوں ہولی فیملی، میں نے دیکھا سکھ نے وہ کمرہ بنایا ہوا، پری پارٹیشن ہوگا پنڈی ہولی فیملی میں. سکھ نے وہ کمرہ ڈونیٹ کیا ہوا، صدقہ جاریہ. اعمال ان کے پاس بھی ہیں لیکن وہ سراب ہیں. ایک تو پانی ہوتا ہے نا زندگی کے لیے ضروری کا سراب، ایک ہوتا ہے پانی کا ہیولا آپ کو نظر آتا ہے کہ دور سے کہ وہ ہے، اس میں ریفلیکشن بھی ہوتی ہے چیزوں کی، گاڑیاں بھی اس میں نظر آ رہی ہوتی ہیں، 100% شور ہوتا ہے. ہم حج سے واپس آ رہے تھے، 2 آدمیوں نے شرط لگا دی کہ یہ پانی ہے. ہمیں تو پتا تھا، یار 40 سال ہو گئے، ہمیں تو پتا پانی کوئی نہیں. وہ صاحب بیٹے نے یہاں بلوائے تھے اور یہاں سے پھر ویزا لگوا کے حج پہ بھیجے تھے. وہ ڈٹ گئے، کہنے لگا نہیں، دونوں کو اتار دیا، جاؤ یار جا کے دیکھ کے. یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، لیکن سب سے بڑا جو سرپرائز ہوگا ووجد اللہ عندہ، وہاں خدا کو وہ پائے گا. ساری زندگی اس نے بے خدا ہو کر گزاری تھی کہ خدا کوئی نہیں، اور اس کے لیے سب سے بڑا جھٹکا یہ ہوگا کہ واقعی خدا ہوگا وہاں پر. اب وہ ہاتھ پاؤں ملے گا، کیا کرو. کوئی بندہ گاڑی دوسرے رخ سے لے کر جا رہا ہوتا ہے غلط ٹریک پر، اور سمجھتا ہے کہ شوتا کوئی نہیں، اور جو ہی وہ نکل، وہ اپنے آپ کو بڑا سمارٹ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ لوگ لائن میں لگے ہوئے اور میں سائڈ سے جو ہے شولڈر سے لے کر جا رہا ہوں جناب والی گاڑی، میں بڑا چلاک ہوں. یہ خام خواہ بیوقوف ہیں جو لائن میں لگے ہوئے ہیں. انؤمن کما آمن السفہاء. اور اچانک دیکھتا کہ آگے لائٹ جل رہی ہے، شرطا کھڑا اور دیر ہے، سب کو مخالف ہے. اب وہ جائے گا کہاں؟ یہ ہوگا بے خدا زندگی گزارنے والوں کو جب خدا وہاں نظر آئے گا تو اب ہاتھ پاؤں پڑیں گے، رب ارجعون، کہیں گے اب واپس بھیج کے دیکھ خدا ہم کتنے نیک ہوں گے. ہم ان سارے مولویوں کا نمبر کاٹ دیں گے، بس جہاں واپس جانے دے. واپسی کا دروازہ بند ہو گیا. تو موت کو بالکل سامنے رکھیں. یہ مت سمجھیں کہ 3 سال کا ویزا لگے تو ہم 3 سال زندہ رہیں گے. 20 سال کا یا 10 سال کا آپ کا پاسپورٹ گیا اور آپ 10 سال زندہ رہیں گے. یہ پاسپورٹ یہیں رہ جاتے ہیں، لائسنس یہیں رہ جاتے ہیں، ویزے لگے رہ جاتے ہیں، آخرت کا ویزا لگ جاتا ہے. ہر بندہ یہ سوچے کہ آج میں مر جاؤں تو کیا واقعتاً میں جب اٹھوں گا تو میرے پاس اتنا سرمایہ ہے آخرت کا کہ کچھ کھانا پینا مل سکے، وہاں پہ کچھ انٹرٹینمنٹ ہو. دیکھا جائے گا نا ایمان، یہ جو کچھ بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں یہ نور میں کنورٹ ہوتے ہیں. یہی کرنسی قیامت کے دن چلے گی. وہی نور بندوں کو پکڑایا جائے گا، یہ پکڑو اور اس کی روشنی میں پلسرات کراس کرو، پار سامنے جنت. اور وہ نور رستے میں ختم ہو رہا ہوگا. جتنے آپ پیسے دیں گے اتنی وہ چارجنگ اس میں دے، جتنے آپ یہاں اعمال دیے ہوں گے آپ نے اتنی چارجنگ اس میں ڈال دی جائے گی. وہاں تولے جائیں گے، تول کے حساب سے ملے، گنتی کے حساب سے نہیں. میں کہتا ہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی نماز بھی 2 ہی رکعت فجر کی، ہماری بھی 2 ہی رکعت، گن کر دی جائے تو برابر ہونی چاہیے. لیکن تول کر نور دیا جائے گا تو ان کا نور مدینے سے یمن تک ہر چیز کو منور کر کے رکھتے. اور کچھ لوگوں کا صرف ان کے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے میں ٹمٹما رہا ہوگا. جہاں نور ختم ہوگا وہاں وہ پھسل کر نیچے گر پڑیں گے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. کوئی تم میں ایسا نہیں ہے جو اس کے اوپر سے گزر کر نہ جائے، صرف خدا نہیں جائے گا. ہر بندے کو، ہر پیغمبر کو اس پل کے اوپر سے گزر کر جانا پڑے گا. وہ جہنم کا نظارہ نیچے دیکھ کر جائیں گے تاکہ وہاں جا کے اللہ کا شکر کریں کہ کس مصیبت سے بچے. ان کے جن کو وہ پوجا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھتے تھے،
جن سے دعائیں کرتے تھے، وہ زندہ لوگ تھے جو انکار کر دیں گے ان کو. تو جب وہ جہنم پر سے گزریں گے تو اللہ پاک کہتا ہے لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر یہ الہ ہوتے جیسا کہ تم دنیا میں سمجھتے تھے اور ان سے حاجتیں مانگتے تھے، ما وردوہا، یہ کبھی اس جہنم کے اوپر سے گزرنا پسند نہ کرتے. ان کو جبرن اس کے اوپر سے گزارا گیا تاکہ بتایا جائے کہ یہ بندے تھے اگرچہ پیغمبر تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، بندے کا بندہ ہونا، بندے کا غلام ہونا عیب ہے، ذلت کی بات ہے، لیکن اللہ کا بندہ ہونا، اللہ کا غلام ہونا عزت کی انتہا ہے. یعنی اللہ جس کو اپنا بندہ کہہ دے اس کے بعد کوئی پھر عزت بچتی نہیں ہے، کوئی رتبہ باقی نہیں بچتا. لہذا جب معراج ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جو سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے اس معراج کا، وہ کیا ہے؟ گریجویشن ہے. وہ اس سے بڑا رتبہ ختم ہو جاتا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ، جو لے گیا اپنے بندے کو، یہ ہے بندگی، اس کا بندہ ہونا. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ کہنا ان کی توہین سمجھتے ہیں، شرم کی بات سمجھتے ہیں کہ اتنے زیادہ معجزات کے باوجود، جن کی تخلیق کی معجزے سے ہوئی ہے، جنہیں تخلیق کی صلاحیت دی گئی ہے، تو وہ بندے کیسے ہو گئے؟ وہ تو خدا کا ہی جزو ہیں، خدا کی وہ صفت ہیں جو زندگی دیتی ہے. فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، عیسیٰ کو کبھی بھی شرم نہیں آئی کہ وہ اللہ کا بندہ کہلائے. اللہ کا بندہ کہلانا تو اعزاز ہے، ترستے ہیں کہ اللہ کے منہ سے نکلے کہ یہ میرا بندہ ہے. کوئی عبدن شکورا ہے، کوئی عبدن صبورا ہے، کوئی صبر کرنے والا، کوئی شکر کرنے والا ہے. اور جس کو اللہ پاک صرف عبد کہہ کر پکارے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ہر صفت بدرجہ اتم موجود ہے. تو ان کو اللہ پاک نے تخلیق کی صلاحیت بخشی، اس لیے کہ جس طرح لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم کیسے اٹھیں گے، یہ روح ہے ہماری جس کو اچھے برے خواب آئیں گے. کافر وہاں دیکھے بڑا برا ڈراونا جو ہے وہ خواب دیکھیں گے، نائٹ میئرز، کہ جی وہ آگ میں جل رہے ہیں اور ان کے پیچھے اتنا لمبا سانپ لگا ہوا اور وہ سانپ ڈس رہا ہے ان کو لیکن وہ مر نہیں رہے، آگ میں جل رہے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے لیکن مر نہیں رہے. وہ خواب دیکھیں گے. یہ فزیکل جو ہے وہ باڈی نہیں ہوگی ان کے ساتھ. اور اس کی وہ دلیل یہ دیتے تھے کہ مٹی کیسے زندہ ہوگی، اذا کنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون. باڈی محفوظ رکھی ہوئی ہو تو چلو ٹھیک ہے، کوئی کرنٹ لگے گا تو بندے کا دل دھڑکنا شروع ہو کے بیٹھ گیا. جب ہم تراب بن جائیں گے ہمارا گوشت اور ہڈیاں کھوکھلی ہو جائیں گی، کون سی آپ کی کیمسٹری مانتی ہے کہ وہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا بندہ؟ اللہ پاک نے فرمایا صبر کرو. عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ پرندہ بنا. انہوں نے پرندہ بنایا جیسے ہمارے یہاں کگیاں گلوجے بناتے ہیں. کا پھونک مارو سے، فتنفخ فیہ فتکون طیرا باذن اللہ، فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، فتکون طیرا باذنی. کا عیسیٰ کی پھونک میں ہم نے اٹارنی دی ہے. عیسیٰ کی پھونک نے مٹی کو گوشت میں تبدیل کر دیا، ہماری پھونک نہیں کر سکتی. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم. عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی، ان کا معاملہ آدم کی طرح ہے. خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. Whom he created out of dust and said be, and he was. یہ تقابل کیا گیا ہے کہ عیسیٰ کی پھونک سے مٹی کا پرندہ
مٹی کا بت گوشت میں تبدیل ہوتا ہے اور پھر اڑ جاتا ہے. رب کی پھونک سے مردے زندہ نہیں ہو سکتے. وہ کیا کہتے تھے مردے کو؟ قم باذن اللہ، اللہ کے اذن سے کھڑے ہو جاؤ. وہی جو قیامت میں اٹھائے گا. تو وہ پھر اٹھائے گا. یہود کو یہ کہا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر یہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں، ان زعمتم انکم اولیاء للہ، تم اللہ کے ولی ہو، اللہ کے دوست ہو، اور وہ انتظار کر رہے تمہارا کہ تمہیں نعمتوں سے وہاں تمہارا استقبال کرے، فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو نا. جس بندے کو پتا ہو کہ میرے لیے اتنی وہاں نعمتیں ہیں تو وہ تو اسی دن ٹکٹ کٹا لیتا ہے نا. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، وہ جو منہ سے کہہ رہے ہو اگر وہ سچ ہے، وہ تمہارے دل میں بھی ہے، تو تمنا کرو مرنے کی. ولا یتمنونہ ابدا، یہ کبھی تمنا نہیں کریں. کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، وہ جو آگے انہوں نے بھیجا ہوا انہیں پتہ ہے آگے کیا رکھا ہوا ہے، نعمتیں ہیں یا سانپ ہیں. بندہ موت سے نہیں ڈرتا، بندہ اپنے عملوں سے ڈرتا ہے. بچہ اسکول جانے سے نہیں ڈرتا، بچہ وہ جو کاپی میں لکھا ہوا ہے اس سے ڈرتا ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہے اور ٹیچر نے جو ہے وہ میرا بندوبست کرنا ہے. اگر مومن ہو تو پھر یہود کی طرح موت سے ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے. مومن کو تیار رہنا چاہیے کہ کسی وقت بھی میری رب سے ملاقات ہو سکتی ہے. اگر رب سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو آپ کو پتا ہے محبوب ہمیشہ کنگھی پٹی کر کے خوشبو لگا کے نکلتا ہے کہ کسی بھی چوک پر ملاقات ہو سکتی. وہ ہمارے ہاں لکھا ہوتا تھا ویگنوں میں، گاڑیوں میں شعر لکھا ہوتا تھا کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. مومن تو تیار رہتا ہے، گھر سے نکلتا ہے تو اس نیت سے نکلتا ہے، وہ پاک صاف رہتا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں تو میں کس وقت مر جاؤں. اور مجھے غسل دینے والے میری حالت دیکھ کے تو منہ چھپاتے پھریں کہ دیکھو یہ بڑا مسلمان اور نمازی بنا پھرتا، حالت دیکھ اس کی گند اس نے کتنا اٹھایا ہو. صاف ستھرا ہو کے رہنا چاہیے بندے کو ہر وقت. غسل دینے والے کو یہ کہا کہ وہ مردوں کا حال نہ کھولے، لیکن مردے کو خود احساس ہونا چاہیے کہ میں کسی وقت بھی مر سکتا ہوں. اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے اس کے لیے. یہ ایسی چیز نہیں ہے کسی کو ہو کسی کو نہ ہو. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بعض کو ٹی بی ہوتی ہے، بعض کو نہیں ہوتی، بعض کو کینسر ہوتا ہے، بعض کو نہیں ہوتا، بعض کو ٹائیفائڈ ہوتا ہے، بعض کو نہیں ہوتا. موت ایسی بلا ہے کہ کسی بھی مذہب والے کو استثناء نہیں ہے. اس میں جو خدا کو نہیں مانتا اس نے بھی مرنا ہے. یہ تو اتنی بڑی حقیقت ہے، اس کا انکار ممکن نہیں. کافر بھی نہیں کہہ سکتا نہیں مرنا نہیں ہے میں. تو پھر اس کو اس طرح سے اس کا سامنا کرنا چاہیے ہمیں. یعنی موت سے ڈرنا جو ہے یہ موت کا حل نہیں ہے، یہ اس کو لیٹ نہیں کرتا، اس سے زندگی نہیں ملتی، بلکہ موت کے لیے تیار رہنا. آپ کو پتہ جب ہم ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو 3 بار گھر میں سامان تول کر پھر جاتے ہیں کہ وہاں کھولنا نہ پڑے. اتنی رسیاں ماری ہوئی ہوتی ہیں ہم نے. ڈیرے والے سارے دوست مل ملا کے جال بن دیتے ہیں رسیوں کا، ہاتھ ڈالتے ہیں، مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کی. اب اس کو اکیلے کھولنا ہے آپ نے اندر جا کر. اندر تو وہ رسیاں مارنے والے نہیں جاتے نا. اس زندگی کو رشتہ داروں نے مل کے اتنی رسیاں مار دی ہیں کہ جب تلے گی تو اکیلے تمہیں کو کھولنی پڑیں گی. تو پھر کیا کرتے ہیں ہم چھوٹے کنڈے سے، بڑے کنڈے سے، لمبے کنڈے سے، کھڑے کنڈے سے 3 بار تول کے لے کر جاتے، اور جو نہیں تول کر لاتے وہ وہاں خوار ہوتے. تو اس زندگی کو اللہ پاک نے کیا کہا روز کا تول لیا کرو تاکہ مسئلہ نہ بنے. دکاندار آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے وہ دکان بند کر کے پھر حساب کتاب کرتا ہے کہ اس دن کیا کمایا ہے، کتنا میں نے صبح گلے میں رکھا تھا، اب کتنا ہے، کتنا منافع ہوا مجھے.
بینک گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے بند ہو جاتے ہیں کسٹمرز کے لیے اور اپنا حساب کتاب کرتے ہیں. یہی بات اللہ نے کہی. سونے سے پہلے سارا دن تو نے خرچ کیا, 10-15 منٹ اپنے لیے نکال لے, دیکھ لے اس میں جو غلط ہے اس پہ توبہ کر لے, کوئی ایکسٹرا چارجز نہیں ہے, کوئی ایکسٹرا فیس نہیں ہے, تیرے 2 بول لگنے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گیا معاف فرما دے, اور تیرا وہاں حشر میں توے پر کھڑے ہو کر حساب دینے سے یہ بہتر ہے لیٹ کر کمبل میں اے سی کے اندر توبہ کر لے, کلیئر کر. جو نیکیاں ہوئی ہیں ان پہ اللہ کا شکر ادا کرو اور ارادہ کرو کہ کل اس سے تھوڑی 2-4 زیادہ ہی کرنی ہے. جو گناہ ہوئے ہیں کسی کو پتہ نہ ہو, آپ کو پتہ, نیت کا بھی پتہ ہوتا ہے آپ کو, ان پہ توبہ کر لیں. اس سے آسانی اور کیا دے اللہ پاک. اور پھر یہ بھی نہیں, اگر آپ سے سالوں ہو گئے, 60 سال گناہ ہو گئے, اس کے لیے لمبی درخواست کی ضرورت نہیں, بس اتنا ہی ضروری ہے, رب قد عصیتک فاغفر لی, اللہ میں تیری نافرمانی کر بیٹھا ہوں تو مجھے معاف فرما. ایک بندے کے بارے میں کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یعنی ہر جتن کیا لیکن اس بندے کے نامہ اعمال میں زندگی میں یہ لفظ نکلا ہی نہیں ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے, مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اب اور کیا ہو سکتا, یعنی یہ ہے نا اس نے معافی مانگی, تو اللہ کے رسول یہی کر سکتے ہیں نا بطور ریڈر کہ وہ اللہ کے سامنے رکھیں اور کہیں کہ اللہ پاک اس پہ فیصلہ. اس بندے نے زندگی بھر نہیں کہا. وآخر دعوانا الحمدللہ.